وزیر داخلہ محمد محمود علی نے شہر میں پیش آئے عصمت ریزی کے معاملے میں ان کے خاندان سے متعلق کسی بھی تبصرے سے انکار کر دیا۔ حج ہاؤس میں میڈیا سے بات چیت کے دوران اس سلسلے میں ان سے یہ سوال کیا گیا تھا، تاہم انہوں نے اس سوال کو ہنس کر ٹال دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں شکایت ملنے کے بعد اس کی بنیاد پر کارروائی کی جاتی ہے۔ انہوں نے پولیس کی کوتاہی کی اطلاعات کو بھی مسترد کر دیا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ تلنگانہ پولیس کسی دباؤ کے بغیر کام کرتی ہے، پولیس خاطیوں کو نہیں چھوڑتی، تلنگانہ پولیس عصری طریقے سے کام کر رہی ہے۔ جوبلی ہلز علاقے میں ایک پب میں پارٹی کے لیے جانے والی 17 سالہ لڑکی کے ساتھ پیش آئے اجتماعی عصمت ریزی کے واقعے کے سلسلے میں ایک نوجوان کو پولیس نے گرفتار کر لیا، جبکہ دیگر 4 کی نشاندہی کی جا چکی ہے۔ ان میں سے 3 نابالغ بتائے گئے ہیں۔ ڈی سی پی ویسٹ زون جویل ڈویس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں 18 سالہ سعد الدین ملک ساکن کوپل گڑا کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 31 مئی کو جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن میں متاثرہ لڑکی کے باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ اجتماعی عصمت ریزی کے واقعے کی شکایت کی تھی۔ انہوں نے اپنی شکایت میں کہا تھا کہ 28 مئی کو ان کی بیٹی ایک پارٹی میں شرکت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے وہ سکتے میں تھی۔ گلے پر نشانات دیکھ کر جب انہوں نے اس سے تفصیلات حاصل کی تو اس نے پورا واقعہ سنایا۔ ڈی سی پی نے بتایا کہ اس سلسلے میں فوری مقدمہ درج کر کے لڑکی کو دوسرے دن بھروسہ سینٹر لے جا کر کاؤنسلنگ کی گئی۔ بھروسہ سینٹر کے عہدیداروں نے لڑکی سے تفصیلات حاصل کر کے اس سے پولیس کو واقف کروایا۔ قبل ازیں عصمت ریزی اور پوکسو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا تھا۔ اس میں مزید دفعات کو شامل کیا گیا۔ وزیر افزائش مویشیات حسن سرینواس یادو نے کہا ہے کہ حیدرآباد میں نالوں کے مسئلے کا مستقل حل تلاش کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے SNDP پروگرام سے نالوں کی مکمل طور پر ترقی کے کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مقامی رکن اسمبلی کے ساتھ سکندرآباد کے پکٹ نالے پر 10 کروڑ روپے کے صرفے سے برج کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر بلدی نظم و نسق تارک راما راؤ کی پہل پر ایسے نالوں کو بھی ترقی دی جا رہی ہے جن کے کام کئی برسوں سے انجام نہیں دیے گئے تھے۔ اس سے آس پاس کے علاقوں میں پانی کے جمع ہونے کے مسئلے کا مستقل حل ہو سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ پکٹ علاقے میں نالے پر برج کی تعمیر سے اس آس پاس کے تقریباً 100 علاقوں کے لوگوں کو بارش کے پانی کے جمع ہونے کے مسئلے سے نجات دلانے میں مدد ملے گی۔ شہر حیدرآباد میں پبز کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ کل شب کے PHP کالونی کے ایک پب پر SOT پولیس نے دھاوا کیا۔ اس پب میں کسی اجازت کے بغیر لڑکیوں کے ذریعے قابل اعتراض رقص کروانے کی اطلاع پر پولیس نے یہ کارروائی کی اور پب سے 9 افراد کے علاوہ پب مینیجر DJ آپریٹر کے ساتھ ساتھ دیگر کو حراست میں لے لیا۔ پب کا مینیجر اور مالک مفرور بتائے گئے ہیں۔ پولیس نے DJ مکس کرنے کے آلات حقہ فلیورز کو ضبط کیا۔ اس بات کی بھی اطلاعات ہیں کہ یہ پب رات دیر گئے تک کھلا رہتا تھا۔ صدر کانگریس سونیا گاندھی کے جلد روبہ صحت ہونے کے لیے جوبلی ہلز کے ایک مندر میں 101 ناریل پھوڑے گئے اور خصوصی پوجا کی گئی۔ اپل بینک کالونی میں 2 کروڑ 82 لاکھ روپے کے صرفے سے ڈرینز کی ری ماڈلنگ کے کام کا وزیر لیبر ملا ریڈی نے سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر میئر جی وجے لکشمی، رکن اسمبلی سبھاش ریڈی، ڈپٹی میئر سری لتا موجود تھے۔ سری رام نگر کالونی میں شجر کاری کی گئی اور 27 لاکھ روپے کے تخمینی صرفے سے چلکا نگر وارڈ آفس میں میٹنگ ہال کی تعمیر کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا۔ AP کے انکاپلی ضلع کے اچیتا پورم میں واقع پورس کمپنی میں گیس کے اخراج کا واقعہ پیش آیا، جس سے کئی خواتین متاثر ہو گئیں۔ انہوں نے الٹیوں اور اسہال کی شکایت کی۔ تمام خواتین ورکرز کو دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں 4 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اس کمپنی میں 2000 افراد کام کرتے ہیں۔ اچانک امونیم گیس کے اخراج کا یہ واقعہ اس کمپنی میں پیش آیا۔ ریاستی حج کمیٹی کی جانب سے عازمین حج کے لیے ٹیکہ اندازی کے پروگرام کا آغاز ہوا۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے حج ہاؤس میں اس پروگرام کا آغاز کیا۔ یہ پروگرام 6 جون تک حج ہاؤس میں جاری رہے گا۔ پہلے دن کور نمبر 1 تا 1200 کے حامل عازمین حج کو ٹیکے دیے گئے اور خوراک پلائی گئی۔
یہ خوراک موسمی بخار، گردن توڑ بخار انجیکشن کے علاوہ پولیو کی 2 خوراک پر مشتمل ہے۔ پہلے دن حیدرآباد، سکندرآباد، رنگا ریڈی اور میرچل ضلع کے عازمین حج کو ٹیکے دیے گئے اور خوراک پلائی گئی۔ 4 عازمین حج جو بغیر محرم کے تھے ان کے ناموں کا بھی اضافہ کیا گیا، جس کے بعد ریاستی عازمین حج کی جملہ تعداد بڑھ کر 1822 ہو گئی ہے۔ ریاست سے عازمین حج کی پہلی فلائٹ 377 عازمین حج کے ساتھ 20 جون کو صبح 9 بجے روانہ ہوگی۔ کشن باغ کے مجلسی کارپوریٹر حسینی پاشا نے بلدی برقی اور آبرسانی کے عہدیداروں کے ساتھ اپنے ڈویژن کی ایم او کالونی میں آج پٹنہ پرگتی پروگرام میں حصہ لیا۔ انہوں نے اس موقع پر عہدیداروں کو مسائل کی طرف توجہ دلائی اور ان کی یکسوئی پر زور دیا۔ ایل بی نگر اسمبلی حلقے کی میر پیٹ ایچ بی کالونی میں چوتھے ڈویژن میں پٹنہ پرگتی پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام کے سلسلے میں مختلف ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی میئر جی ایچ ایم سی سری لتا نے شہریوں کو اپنے اطراف کے علاقوں کی صفائی کو یقینی بنانے کا عہد دلایا۔ انہوں نے بلدی برقی اور آبرسانی کے عہدیداروں کو مختلف مسائل کی طرف توجہ دلائی اور ان مسائل کی فوری یکسوئی پر زور دیا۔ ریاستی وزراء سرینیواس گوڑ اور پرشانت ریڈی نے 20 تا 22 میں چنئی میں منعقدہ مقابلوں میں بہتر مظاہرہ کرنے والی تلنگانہ بیچ والی بال کھلاڑیوں سری کریتی اور ایشوریا کو مبارکباد پیش کی۔ ان دونوں نے گولڈ میڈلز جیتا۔ ان وزراء نے بینکاک میں ہونے والے انٹرنیشنل بیچ والی بال چیمپئن شپ کے لیے ان کے انتخاب پر نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔ تلنگانہ سے راجیہ سبھا کی 2 نشستوں کے لیے ٹی آر ایس کے امیدوار پی پارتھاسارتھی ریڈی اور ڈی دامودر راؤ کو بلا مقابلہ منتخب قرار دیا گیا۔ ریٹرننگ آفیسر اپیندر ریڈی نے وزیر امور مقننہ پرشانت ریڈی اور دوسرے قائدین کی موجودگی میں ان دونوں منتخب امیدواروں کو سرٹیفکیٹس حوالے کیے۔ راجیہ سبھا کی 2 نشستوں کے لیے جمعے کو پرچہ نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ تھی، چنانچہ ان دونوں کے علاوہ کسی نے بھی اپنا پرچہ داخل نہیں کیا تھا۔ دونوں منتخب ارکان راجیہ سبھا نے انہیں پارٹی ٹکٹ دیے جانے اور ان پر اعتماد ظاہر کرنے کے لیے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ سے اظہار تشکر کیا اور کہا کہ وہ ریاست اور ریاستی عوام کی فلاح بہبود کے لیے کام کریں گے۔ ریاستی وزیر لیبر سی ایچ ملا ریڈی نے اسمبلی حلقے اپل کے ملاپور ڈویژن میں 10 کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ مانسون سے قبل شہر میں نالوں کی صفائی کا کام بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ میئر جی وجے لکشمی نے بتایا کہ جی ایس ایم سی کی مشنری مانسون سے قبل ہی متحرک ہو چکی ہے۔ عوام کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اپل کے ایم ایل اے سبھاش ریڈی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مجلس صدر اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر حسن اویسی نے گیان واپی مسجد سے متعلق آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت کے بیان کو عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ آر ایس ایس کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ پہلے خود کو ایسے کسی حساس مسئلے سے دور رکھتی ہے اور پھر ہوا کا رخ دیکھ کر اپنا موقف اختیار کرتی ہے۔ امن و امان کی برقراری کے لیے موہن بھاگوت اور بی جے پی کے صدر جے پی نڈا کے بیانات سے زیادہ کہیں اہم وزیر اعظم نریندر مودی کا واضح بیان ہوتا ہے، لیکن وزیر اعظم کی خاموشی معنی خیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے کئی سوال بھی اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ صدر مجلس نے کہا کہ آر ایس ایس ایسے مسائل کو اٹھانے کے بجائے سنگھ پریوار کے جو محاذی تنظیمیں ہیں ان کو اکساتی ہے۔ یاقوتپورہ اسمبلی حلقے کے بلدی مسائل کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس دارالسلام میں قائد مجلس مقننہ پارٹی اکبر الدین اویسی کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اکبر اویسی نے مانسون کے پیش نظر اس حلقے کے مسائل کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ مقامی عوام مزید مصائب کا شکار نہ ہوں۔ اجلاس میں رکن اسمبلی احمد پاشا قادری، یاقوتپورہ کے انچارج اور یوتھ لیڈر یاسر عرفات، مجلسی کارپوریٹرز، زونل کمشنر کے علاوہ تمام سرکاری محکمہ جات کے عہدیدار شریک تھے۔ ابتدائی مجالس کے صدور اور معتمدین نے بھی اپنے اپنے علاقے کے مسائل بیان کیے اور کہا کہ ارباب مجاز اگر ان کی نمائندگیوں پر فوری کام کرے تو ایسے کئی مسائل بروقت حل ہو سکتے ہیں۔ ریاستی بی جے پی کے صدر اور رکن پارلیمنٹ بنڈی سنجے نے جوبلی ہلز ہائی پروفائل گینگ ریپ کیس کی سی بی آئی کے ذریعے تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے بنڈی سنجے نے کہا کہ 5 کے مجملہ صرف 3 ملزمین کو پولیس نے گرفتار کیا ہے، جبکہ دوسرے ملزمین کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس مجلس کے رکن اسمبلی کے فرزند کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پولیس کی تحقیقات میں کوئی شفافیت نہیں ہے۔
ایک طرف پولیس کہتی ہے کہ رکن اسمبلی کا بیٹا کلب کے پاس موجود تھا، دوسری طرف پولیس کہتی ہے کہ عصمت ریزی کے واقعے میں وہ ملوث نہیں ہے۔ بنڈی سنجے نے کہا کہ تمام حقائق کو منظر عام پر لانے کے لیے سی بی آئی کی تحقیقات ضروری ہیں۔ ریاستی اسمبلی میں کانگریس کے فلور لیڈر ملو بھٹی وکراماکا نے بھی دارالحکومت حیدرآباد کے پاش علاقے جوبلی ہل میں ایک 17 سالہ لڑکی کی اجتماعی عصمت ریزی کے کیس کی سی بی آئی تحقیقات کی مانگ کی۔ میڈیا پوائنٹ پر اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے انہوں نے کہا کہ ریاست میں پب کلچر عام ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے ایسے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ٹی آر ایس کے حامیوں کو پب اور کلبز کے لائسنس جاری کیے جا رہے ہیں۔ ملو بھٹی وکراماکا نے کہا کہ وزیر داخلہ امن و ضبط کی برقراری اور بڑھتے ہوئے جرائم کی روک تھام میں ناکام ہو گئے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ وزیر داخلہ ریاستی وزیر کے ٹی رامارو کے ٹویٹ پر ہی حرکت میں آتے ہیں۔ آئندہ ماہ بقرعید کے موقع پر جانوروں کی منتقلی میں امکانی رکاوٹوں کے چلتے مجلس نے رچاکنڈا پولیس کمشنر مہیش بھگوت سے نمائندگی کی۔ مجلس کے وفد نے جس کی قیادت محترم عمومی رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے کی، کمشنر پولیس کو بتایا کہ اشرار کی ٹولیاں بقرعید سے قبل ہی سرگرم ہو جاتی ہیں۔ ان کا مقصد جانوروں کا کاروبار کرنے والوں سے رقومات اینٹنا اور شہر میں فرقہ وارانہ ہنگامے کھڑا کرنا ہوتا ہے۔ اس وفد میں رکن اسمبلی کوثر محی الدین، ارکان قانون ساز کونسل امین الحسن جعفری، ریاض الحسن آفندی، کارپوریٹر نصیر الدین اور دوسرے بھی تھے۔ ساؤتھ زون کی پولیس ٹاسک فورس نے بھوانی نگر میں 2 افراد کو غیر قانونی ہتھیار فروخت کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ان کے قبضے سے تلواریں اور چاقو ضبط کیے۔ ملزمین کو بعد ازاں بھوانی نگر پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دیا گیا۔ جماعت اسلامی کے رکن غلام محی الدین نے نکاح کو آسان بنانے اور شادی بیاہ کی تقاریب میں فضول خرچی سے اجتناب کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود اپنی بیٹی کی شادی بعد نماز ظہر مسجد میں منعقد کی اور شام میں وداعی کر دی۔ اس طرح ایک مثال قائم کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ غلام محی الدین نے کہا کہ دور حاضر میں ہر ایک کو خود سے اچھے کام شروع کرنے ہوں گے، اس طرح اسلام و معاشرہ کا پیغام دور دور تک پہنچے گا۔ این ایس یو آئی کی ریاستی صدر بی وینکٹ کی قیادت میں طلباء نے جوبلی ہلز کے کلب کی انتظامیہ کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ڈی جی پی آفس کے روبرو دھرنا دیا۔ وینکٹ نے کہا کہ پولیس بااثر لوگوں کے بچوں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پولیس کے بیان اور دعووں میں جھول ہے، کبھی کچھ کہا جا رہا ہے اور کبھی کچھ بولا جا رہا ہے۔ این ایس یو آئی کے احتجاجی کارکنوں کو پولیس نے حراست میں لے کر فیض آباد پولیس اسٹیشن کو منتقل کر دیا۔ تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 49 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، ان میں سے 25 حیدرآباد میں درج ہوئے ہیں۔ ریاستی محکمہ صحت کے پریس روم میں بتایا گیا کہ ریاست میں اس وبا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد اب 7,93,468 ہو گئی ہے۔ واضح ہے کہ جمعرات کو 66 نئے کیسز سامنے آئے تھے۔ ریاست میں کوئی نئے اموات نہیں ہوئی ہیں، جبکہ اس مرض سے شفایاب ہونے والوں کی شرح 99.42% بتائی گئی ہے۔ تیلگو فلم اسٹار پون کلیان نے، جو جن سینا کے صدر بھی ہیں، آندھرا پردیش کے کونے سیما میں عوام کے 2 گروہوں میں ہوئی جھڑپ کے بعد آندھرا پردیش کے ڈی جی پی سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، لیکن حکومت کے دباؤ میں آ کر ڈی جی پی نے پون کلیان کو ملاقات کا وقت نہیں دیا۔ پون کلیان نے بتایا کہ وہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے ڈی جی پی اور ریاستی حکومت کے رویے سے واقف کروائیں گے۔ تمل ناڈو میں سابق مرکزی وزیر پی چدمبرم کے علاوہ ڈی ایم کے 3 اور اے آئی ڈی ایم کے 2 ارکان کا راجیہ سبھا کے لیے بلا مقابلہ انتخاب عمل میں آ گیا۔ ریاست سے 6 نشستوں کے لیے 6 امیدواروں نے ہی اپنے پرچے جات داخل کیے تھے۔ پنجاب میں کانگریس پارٹی کو اس وقت ایک اور زبردست جھٹکا لگا جب اس کے 5 قائدین نے پارٹی سے استعفیٰ دے کر بی جے پی میں شمولیت اختیار کر لی۔ ان میں گرپریت سنگھ کھنگر، بلبیر سنگھ سدھو، وی راج کمار، سندر شام اروڑا اور سابق ایم ایل اے کیول سنگھ ڈھلون شامل ہیں۔ واضح ہے کہ پنجاب پردیش کانگریس کے سابق صدر سنیل جھاگر نے گزشتہ ماہ پارٹی سے استعفیٰ دے کر بی جے پی میں شامل ہونے کا اعلان کیا تھا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے، جو چندی گڑھ کے دورے پر ہیں، ان تمام قائدین کا پارٹی میں خیر مقدم کیا۔ پنجابی سنگر سدھو موسے والا کے ارکان خاندان نے چندی گڑھ میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح موسے والا کا 29 مئی کو ضلع مناسا میں نامعلوم افراد نے قتل کر ڈالا۔ ریاستی حکومت کی طرف سے انہیں حاصل سیکیورٹی واپس لیے جانے کے اندرون 24 گھنٹے اس واردات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پنجاب میں عام آدمی پارٹی کی حکومت امن و ضبط کی برقراری میں ناکام ہو گئی ہے۔ موسے والا کے والد بلکور سنگھ نے بتایا کہ انہوں نے وزیر داخلہ کو ساری تفصیلات بتائیں اور وہ اس ملاقات سے مطمئن ہیں۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 3,962 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، وہیں 26 نئی اموات ہوئی ہیں۔
اسی دوران اتر پردیش کے شہر غازی آباد میں ایک 5 سالہ لڑکی جس کے منکی پاکس سے متاثر ہونے کے شبہ ظاہر کیے گئے طبی نمونے حاصل کر لیے گئے۔